السلام علیکم. ترکش ڈرامہ ڈیلائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آفاق احمد. 3 سیزن پر مشتمل نئی سیریز سلطان محمد فاتح ترکش چینل TRT پر ایک اور تاریخی پروجیکٹ آغاز بروز منگل سے ہو چکا ہے، جو کہ سلطان محمد فاتح کی زندگی پر مبنی ہے. اس سیریز میں مشہور کردار سرکن چایوگلو سلطان محمد فاتح کا کردار ادا کر رہے ہیں. سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے. انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس کا پہلا ایپیسوڈ 27 فروری 2024 کو ریلیز ہوا اور ایپیسوڈ کی ڈیوریشن 2 گھنٹے اور 40 منٹ ہے. اس کی شروعات 626 عیسوی کے آخر سے شروع ہوتی ہے، جس میں مدینہ منورہ کے قریب علاقے دکھائے گئے ہیں اور اس میں غزوہ خندق کے مناظر دکھائے گئے ہیں، اور اس چھوٹی سی کلپ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جنگ کے حالات و واقعات دکھائے گئے ہیں، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی آیا ہے، اور اس میں ابو انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس حدیث میں قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت کا ذکر کیا ہے. پہلی قسم سلطان مراد کا بیویوں کے ساتھ تعلقات، ان کا رہن سہن، سیاست، عقل مندی کے ساتھ فیصلے بھی دکھائے گئے ہیں. عثمانی اور بازنطینی ریاستوں کے تعلقات کیسے ہیں وہ بھی دکھائے گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ بازنطین سلطان محمد کو تخت سے معزول کر کے اورہان کو تخت نشین کرنا چاہتا ہے، لیکن سلطان کی عقل مندانہ فیصلے اور شہاب الدین اور زانوس پاشا کی حمایت کی وجہ سے سلطان کی چالوں کو شکست نہیں دے سکے. اور اس سیریز میں آگے قسطوں میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ سلطان محمد قسطنطنیہ کو کیسے فتح کرے گا، اور ان کا وزیر اعظم جاندارلی پاشا ان کے فیصلوں کے خلاف جائے گا، مگر مخالفین کے باوجود سلطان کیسے قسطنطنیہ کو فتح کرے گا یہ تو ہمیں آگے ایپیسوڈ میں پتہ لگے گا. کافر نوجوان سلطان محمد کا نام سن کر تر کام جاتے تھے. یہ ان کی بہادری، شجاعت، دلیری، ہمت اور عقل مندی کی وجہ سے یہ شہرت ان کو ملی ہے. ایپیسوڈ کی شروعات میں محمد اور شہزادہ اورہان کے درمیان لڑائی دکھائی گئی ہے، اور اس جنگ میں اورہان بھاگ نکلا، جس کے پیچھے سلطان چلا جاتا ہے اور سلطان اورہان کو تیر مار کر گھوڑے سے نیچے گرا دیتا ہے، مگر بازنطینی اورہان کو بچا لیتے ہیں اور شہزادہ اورہان سمندری راستے سے بھاگ نکلتا ہے. پھر سمندر کے کنارے سلطان پہنچ جاتا ہے اور ان کے ہمراہ ان کے 2 وزیر ہوتے ہیں، شہاب الدین پاشا اور زانوس پاشا. سلطان تھوڑا سا زخمی ہوتا ہے جنگ میں. ان کی وزراء ان کو کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر تھوڑا سا مرہم پٹی کر لیتے ہیں. سلطان اور ان کے وزراء جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سلطنت کے پرانے طبیب کا گھر ہوتا ہے. ان کا ایک وزیر ان کو پہچانتا ہے. جب وہ ان کے گھر داخل ہوتے ہیں تو سلطان کی آنکھیں اس حکیم کے بیٹی کو دیکھ کر شش ہو جاتی ہیں. حکیم اور اس کی بیٹی نے سلطان کی مرہم پٹی ہوئی کی. سلطان کو طبیب کی بیٹی سے یقیناً پیار ہو گیا تھا. سلطان جب اپنے محل میں واپس لوٹتا ہے تو کھانے کے وقت ان کی والدہ ہما خاتون ان کا زخم دیکھ لیتی ہے. تو والدہ سلطانہ کہتی ہے یہ مرہم پٹی کس نے کرائی؟ تو سلطان مسکراتا ہے اور زانوس پاشا کا نام لیتا ہے. والدہ سلطانہ پاشا سے سب کچھ معلوم کرتی ہے اور آخرکار اس لڑکی کو پائے تخت میں لے کر آتی ہے، اور والدہ سلطانہ ان سے کہتی ہے کہ آپ یہاں پر فن طب حاصل کرے گی. سلطان مراد خان کی 3 بیویاں تھی. پہلے کا نام تھا ہما خاتون، جو کہ سلطان محمد کی ماں تھی. دوسری حلیمہ خاتون تھی، جو کہ شہزادہ احمد کی ماں تھی اور سلطان مراد کے ساتھ بورسا میں رہتی تھی. اور تیسری بیوی کا نام مارا خاتون تھی، جو سربیا کے بادشاہ کی بیٹی تھی. مراد خان کا محمد کی ماں سے بہت پیار تھا، جو کہ حلیمہ خاتون سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. مراد خان ہما خاتون کو خط لکھتا ہے اور نوکرانی سے کہتا ہے کہ میرے خاص سپاہی کو دے دو کہ دارالحکومت پہنچا دے. مگر نوکرانی حلیمہ خاتون کے پاس آتی ہے اور وہ خط کھول کر دیکھتی ہے جو مراد خان نے ہما خاتون کو لکھا تھا. کچھ دیر بعد مراد خان باغیچے میں آتا ہے جہاں پر ان کا بیٹا شہزادہ علاؤالدین دفن ہے. وہاں پر ان کا خاص سپاہی بھی کھڑا تھا جو کہ خط کو پائے تخت لے کر جانا تھا، مگر مراد خان ان کو دیکھ کر غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو پائے تخت میں ہونا چاہیے تھا. اور سپاہی ان سے کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھا نہیں سلطان. سلطان کہتا ہے تمہیں خط نہیں ملا؟ سپاہی کہتا ہے کون سا خط سلطان؟ مراد خان کو شک ہوتا ہے کہ حلیمہ خاتون نے خط کو غائب کر دیا ہے، اور سلطان مراد حلیمہ خاتون پہ غصہ ہوتا ہے اور ان کا بیٹا احمد ان سے الگ کر دیتا ہے سزا کے طور پر. اب حلیمہ خاتون بدلہ لینے کی کوشش کرنا چاہتی ہے اور دارالحکومت میں ایک طبیبہ ہوتی ہے جو ہما خاتون کے علاج کر رہی ہوتی ہے. ان کو خط لکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے ہما خاتون کو نہیں مارا
تو یہاں پر تمہارا بیٹا اور بہو دونوں کو ہم مار ڈالیں گے۔ اس سے پہلے ہما خاتون نے اس طبیبہ کو کہا تھا کہ ایلینا میرے لیے دوا تیار کرے گی، جو ہما خاتون نے پائے تخت لے کر آئی تھی۔ پہلی رات ایلینا دوا لے کر جاتی ہے، مگر دوسری رات دوا کا کلر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اور وہ مارا خاتون کو بتاتی ہے۔ جیسے ہما خاتون زہریلی دوا پیتی ہے تو مارا خاتون کی انٹری ہو جاتی ہے ایلینا سمیت۔ ہما خاتون کہتی ہے کیا ہو رہا ہے؟ ان سے کہتی ہے کہ ایلینا کو شک ہے کہ اس دوا میں کوئی زہریلی چیز ڈیزولو ہے۔ ہما خاتون اس طبیبہ کو کہتی ہے کہ یہ دوا پہلے تم پیو، اور وہ پی کر مر جاتی ہے۔ ہما خاتون کی آنکھوں میں ایلینا کے لیے قدر اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست سیریز ہے۔ اگر آپ نے یہ سیریز کا پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پر جا کر آپ فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سیریز کا ہر سین سسپینس سے بھرپور ہے۔ اس سیریز کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں رومانس، ہسٹری، وار، ڈرامیٹک، ریالٹی، سسپینس موجود ہے۔ اگر اس کی ایک ایپیسوڈ دیکھنے گئے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے پہلا ایپیسوڈ دیکھا ہے تو کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ کیسے لگا۔ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ یہ سیریز سارے ترکش انڈسٹری کا ریکارڈ توڑ دے گا۔ پہلی قسم سلطان کا وزیر جاندارلی پاشا پائے تخت میں چالوں اور ہتھ کنڈوں کی وجہ سے سلطان کے لیے ریاستی، مالی اور معاشی مسائل پیدا کرتا ہے، اور پاشا شغل خوری کی وجہ سے فوج کی ینیچیری میں بغاوت کی آگ ڈال دیتی ہے اور فوج سلطان کے خلاف جا کر بغاوت کر دیتی ہے۔ جاندارلی پاشا یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ سلطان نے شہاب الدین پاشا کو جانصاری سپاہیوں کی قیادت ان کو کیوں سونپی، اور اس لیے بھی کہ سلطان میرے فیصلوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور جاندارلی پاشا سلطنت کے خزانے پر بوجھ ڈال دیتا ہے تاکہ سلطان قسطنطنیہ کی جنگ سے پیچھے ہٹ جائے۔ جاندارلی پاشا سلطان مراد کو یہ سب واقعوں کا ذکر کرتا ہے کہ سلطان محمد نالائق ہے، ان سے سلطنت سنبھالی نہیں جاتی، خزانے پر بوجھ ہے اور ٹیکس کو بڑھا دیا ہے۔ جاندارلی پاشا سلطان مراد کو قائل کرتا ہے کہ سلطنت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ آخری سین میں جانصاری سپاہی یعنی ینیچیری اور سلطان محمد کی فوج آمنے سامنے آتی ہے۔ اس سے پہلے سلطان محمد نے اکنجی سپاہیوں کو خبر بھیجی تھی کہ ہم سے آ کر جنگ میں شریک ہو جاؤ، تو جب دونوں فوج آمنے سامنے آ گئی تو روایات کے مطابق سلطان محمد نے یہ اعلان کر دیا کہ جو سپاہی میری فوج میں شامل ہوگا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن ینیچیری دستے کا کمانڈر آگے آ کر آواز نکالتا ہے کہ عزت مآب سلطان مراد خان حضرت لڑے، یعنی سلطان مراد خان آ رہے ہیں۔ سب حیران رہ جاتے ہیں کہ سلطان مراد کہاں سے آ گیا۔ سلطان مراد سلطان محمد سے کہتا ہے یہ کیا حال کر دیا ہے ریاست کا۔ محمد خان تھوڑی دیر چپ رہتے ہیں اور اپنی تلوار میان سے نکال کر گھٹنوں کی بل گر جاتا ہے۔ ان کی فوج میں گھٹنوں کی بل گر جاتی ہے اور سلطان کہتا ہے محمد سے کہ میرے فیصلے کا انتظار کرو، یعنی اپنی سزا کا انتظار کرو۔ اب آگے کیا ہوگا یہ تو اگلی قسط میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ نے پہلا ایپیسوڈ ابھی تک نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پر جا کر لنک پر کلک کریں اور ایپیسوڈ انجوائے کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں ڈرامے کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔